نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اسلامی تاریخ میں ایک المناک سانحہ پیش آیا۔ اسی تاریخ کو مراد رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، فضائل و مناقب، دور خلافت اور شہادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول بھی ہیں، یعنی آپ کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگا تھا، اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة، کہ اے پروردگار، خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عظمت، اسلام کو عزت، غلبہ، شان و شوکت عطا فرما۔ چنانچہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کئی مسلمان ایسے بھی تھے جو مسلمان تو ہو چکے تھے، جو دائرہ اسلام میں داخل تو ہو چکے تھے، لیکن اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو خود جا کر کفار کے سامنے ان مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اکثر صحابہ کرام نے چھپتے چھپاتے ہجرت کی، کیونکہ جو مسلمان ہجرت کرتے ہوئے پکڑے جاتے، کفار مشرکین ان پر ظلم و تشدد کرتے، ان کو اذیت اور تکالیف پہنچاتے۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تو بڑی شان و شوکت سے ہجرت کی، تیر کمان تلوار ہاتھ میں لیے بیت اللہ میں گئے۔ وہاں کفار مشرکین کے کئی لوگ موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام سے بیت اللہ کے 7 چکر طواف مکمل کیا اور پھر کفار کے پاس جا کر ان کو بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ آ کر میرا راستہ روکے۔ لیکن کسی کافر مشرک کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عمر کا راستہ روکتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے اسلام پوشیدہ تھا، عمر کے اسلام لانے پر اسلام ظاہر اور غالب ہوا۔ ہمیں پہلے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی
عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم بیت اللہ کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ پہلے ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عمر کے اسلام لانے پر ہم کھل کر بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکال کر صحن کعبہ میں لا کھڑا کر دیا۔ عمر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو جزیرہ عرب سے نکال کر روم، ایران، فارس تک پہنچایا۔ اسی لیے ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک عمر اور آ جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے علاوہ، اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین باقی نہ رہتا۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت میں دوسرا نمبر ہے۔ اسی طرح فضیلت میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں افضل ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، اور یہ ایسا اعزاز ہے جو حضرات صحابہ کرام میں سے کسی اور کو حاصل نہیں سوائے آپ کے۔ اور وہ اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم میں 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ صرف 3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے، حرم میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کیا کرو۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان خواتین کو، عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل سے پردے کے احکامات نازل فرما دیے۔ غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار مشرکین کے 70 لوگ گرفتار ہوئے، ان کو قید کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں حضرات صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اب صحابہ کرام کی آراء مختلف تھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کہ کیا خبر کہ وہ حسن سلوک کو دیکھ کر یا آگے چل کر مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہی تھی، اور عمل بھی اسی کے مطابق کیا گیا کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کفر کے ستون ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیات نازل فرما کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے کی تائید کی
کہ اے پیغمبر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان قیدیوں کو قتل کر دیتے۔ سامعین محترم، 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے اور 10 سال سے زائد عرصہ خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہر اعتبار سے مثالی تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہونے کے باوجود انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالی نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، بادشاہوں کے سفیر اور عرب کے وفود آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اب آپ اپنا طرز معاشرت ذرا اچھا کر لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے افسوس ہے آپ دونوں امہات المؤمنین ہو کر بھی مجھے دنیا طلبی کی ترغیب دے رہی ہو۔ فرمایا، عائشہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھول گئی ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک کپڑا ہوا کرتا تھا جس کو دن میں بچھاتے اور رات کو اوڑھ لیا کرتے تھے؟ اور پھر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حفصہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تم نے بچھونا دوہرا کر کے بچھا دیا، اس کے نرم ملائم ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نیند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سوتے رہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان دی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور صبح آپ نے فرمایا، حفصہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا بستر دوہرا کر کے بچھا دیا جس سے وہ نرم ہو گیا اور مجھے اتنے سکون کی نیند آئی کہ میں ساری رات سوتا رہا۔ فرمایا، حفصہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بھلا مجھے دنیا کی راحت چین سکون سے کیا لینا دینا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اسی سادگی کے ساتھ گزاری، کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ دشمن بھی تعریف کرتے تھے۔ مظلوم کو فوری انصاف فراہم کرنا، سب کے لیے ایک قانون کی مثال قائم کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بے مثال کارنامہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک مصری کو کوڑا مارا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے دونوں باپ بیٹے کو بلوایا اور اس مصری کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا کہ اس سے بدلہ لے لو۔ اس کو بدلہ دلوایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ یہ تھا ان حضرات کا عدل و انصاف کہ چھوٹے بڑے امیر غریب سب کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون تھا۔ آج اسی عدل و انصاف کے مفقود ہونے کی وجہ سے، آج ہمارے ہاں اس عدل و انصاف کے مفقود ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں، پورے معاشرے میں بے چینی ہے۔ سامعین محترم، 26 ذی الحج سن 23 ہجری کو مصلی رسول پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی غلام نے آپ پر حملہ کیا اور 29 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور پھر 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ لوگ دنیا میں اعمال کرتے ہیں،
اور پھر میدان حشر میں فیصلے ہوں گے کہ کون جنت میں جاتا ہے اور کون دوسری طرف جاتا ہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انتقال کے فوراً بعد جنت عطا فرما دی۔ اس جگہ مدفون ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دینی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت، ان کی اتباع، حضرات صحابہ کرام کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔